یہ جو سیلاب آیا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس طرف بھی ہے، انڈیا کی طرف بھی ہے اور پاکستان کی طرف بھی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ بارشیں ہیں؟ بارشوں سے اتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے؟ جی پانی تو ظاہر ہے بارشوں سے ہی آتا ہے، جتنا پانی بھی ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دریا جو ہیں پنجاب، خصوصاً پاکستانی پنجاب میں، یہ سارے دریا ایسے ہیں کہ میدانی علاقے میں ہیں اور ان کے اوپر کوئی ڈیم یا اس طرح کا کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا جا سکتا کہ جس سے پانی سٹور ہو سکتا ہو۔ انجینئر صاحب، ہر سال جب یہ بارش ہوتی ہے یا سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس دفعہ تو بہت زیادہ ہمیں متاثر کیا ہے سیلاب نے، تو ساتھ ہی یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ڈیم بنے ہوتے تو ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ پھر اس دفعہ ایک نیا نیریٹو چل گیا ہے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ کہ جی ڈیم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ڈیم کر رہے ہیں سارے لوگ، ڈیم تو سیلاب کو روک ہی نہیں سکتے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ ڈیم سیلاب کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے، اور اگر ہاں تو کیسے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بحث صرف سیلاب کے دنوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ویسے بھی گپ شپ اس پہ چلتی رہنی چاہیے۔ تو اگر کوئی چیز بس پارٹیکولرلی سیلاب کے دنوں میں ٹارگٹ کر کے ہو جائے تو اس کا پھر مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈیم جو ہیں پورے واٹر سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہیں، اور بھی بہت سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز جو ہے نا سارے مسئلے کا حل ہے، کہ یہ کام کر لیں گے۔ جیسا ابھی کالا باغ ڈیم کی بحث ہو رہی ہے کہ جی وہ ایک ڈیم ہے اور اگر وہ بن گیا تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پانی کے، چاہے وہ ایگریکلچر کے ہیں، سیلاب کے ہیں، بجلی کے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسکنسیپشن پھیلتی کیوں ہے؟ یہ مسکنسیپشن اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، اس کی بجائے یہ چوکوں میں، تھڑوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، سوشل میڈیا میں، سیاست دانوں پہ ہر بندہ ماہر بن کے اپنی رائے دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایون ابھی بھی جو ہمارے سیاست دان ہیں اس کے اوپر بڑی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی ٹیکنیکل بندے یا اس طریقے کی جو رائے ہے اس کو اتنا وہ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، پاپولر ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک پیورلی ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ 1991 کا معاہدہ ہوا تھا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا، اور صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پہ سب سے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کی سیاسی حکومت تھی اور اس نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ اس نے چاروں صوبوں کے اریگیشن کے محکموں کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر کے آپس میں فیصلہ کر لیں، اور جب آپ کا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو آپ لے آئیں، پھر پولیٹیکل لیڈرشپ اس کی اونرشپ لے لے گی۔ تو نیچے سے لوگ بیٹھے، گیو اینڈ ٹیک ہوا، ایک دوسرے کی بات سمجھی گئی، سمجھائی گئی، اور ایک متفقہ فارمولے پہ پہنچ کے گورنمنٹ کو بتا دیا گیا، اور پھر گورنمنٹ نے وہ معاہدہ کر، اور وہ معاہدہ 1991 سے لے کے آج تک وہ عمل درآمد اس پہ ہو رہا ہے اور کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اسی طرح ڈیمز کے معاملے پہ بھی پہلے ٹیکنیکل فورمز کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ایک ڈیسیجن ہو جائے، پھر جو ڈیسیجن ہو اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یا لیڈرشپ کا کہ رائے عامہ بنانا، لوگوں میں اس چیز کو ایکسیپٹیبلٹی بنانا۔ اب ڈیمز کے حوالے سے جو بحث اس وقت چل رہی ہے یا پچھلے چند سالوں سے سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی زیادہ سیلاب کے دنوں میں ہو جاتی ہے کہ جی ڈیم سیلاب کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیم کا کوئی ایک مقصد نہیں ہوتا، ڈیم ملٹی پرپز ہوتا ہے۔ ڈیم نے سیلاب کے دوران جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اس کو سٹور بھی کرنا ہوتا ہے، ڈیم نے زراعت کے لیے پانی سٹور کرنا ہوتا ہے، ڈیم نے بجلی بھی بنانی ہوتی ہے، اس نے زیر زمین پانی بھی ریچارج کرنا ہوتا ہے، اس نے ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوتا ہے۔ تو ٹورزم کے حوالے سے بھی ڈیم تو یہ ایک بہت ملٹی پرپز چیز ہے۔ اب پاکستان کا جو واٹر سائیکل ہے، دیکھیں ہم اس کو جنرلائز بھی نہیں کر سکتے کہ جی فلاں ملک میں تو یہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، یا ادھر یہ ہو رہا ہے اور دوسری دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان کا جو واٹر سائیکل ہے وہ ایسے ہے کہ مونسون کے موسم میں ہمارے ہاں 80% بارشیں ہو جاتی ہیں، 80 سے 85% جو پانی دنوں میں یہ جولائی اگست میں ہو جاتی ہیں، اور باقی سارا سال ہمارا 10 سے 15% بارشیں ہوتی ہیں۔ اب مونسون کا بھی یہ 2-3 مہینے ہیں، اس میں 8 سے 10 سپیل آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں 3 مہینوں میں بھی کوئی 10-12 دن بنتے ہوں گے ٹوٹل، یا 15 دن بنتے ہوں گے جس میں بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اب 365 دنوں میں صرف 15 دن بارشیں ہوتی ہیں، اور 350 دن جو ہے وہ ڈرائی چلتے ہیں دن ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری معیشت کا دار و مدار بھی زراعت پہ ہے، اور ہمارا جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ 95% آف واٹر جو ہمارا نیشنل واٹر ہے وہ زراعت میں لگتا ہے۔ پاکستان میں اوسطاً
کوئی دریاؤں میں 120 سے 130 ملین ایکڑ فیٹ پانی آ جاتا ہے سالانہ، جس میں بارش کا پانی بھی ہوتا ہے اور جس میں سنو میلٹ بھی ہوتا ہے. 50-60 ملین ایکڑ فیٹ ہم گراؤنڈ واٹر کھینچ لیتے ہیں، تو ٹوٹل ہم 150 160 70 80 ملین ایکڑ فیٹ تک پانی جو ہمارا نیشنل واٹر ہوتا ہے اس کا 90 سے 95% زراعت کو لگ جاتا ہے. اب زراعت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو زراعت کے 2 سیزن ہیں، خریف کا اور ربیع کا. تو کچھ فصلیں سردیوں میں لگتی ہیں، کچھ گرمیوں میں لگتی ہیں، کچھ درمیانی پیریڈ میں لگتی ہیں. تو ہمارا فصلوں کا جو پیٹرن ہے نا وہ سارا سال چلتا ہے. تو پانی کی جو 95% ڈیمانڈ ہے اس کی جو پیٹرن ہے، یہ ضرورت ہے وہ سارے سال کے حساب سے ہے، اور جو سپلائی ہے وہ صرف مونسون میں ہے، اور مونسون کے بھی 10-15 دنوں میں ہے. اب ہمیشہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہوتا ہے نا وہ سٹوریج سے فل کیا جاتا ہے. آپ کے پاس بجلی ہے، آپ یو پی ایس میں کی بیٹری چارج کر لیتے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس سٹوریج کو استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اسے بینک میں یا کہیں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، جب ضرورت ہے تو آپ نکال لیتے ہیں. تو اسی طرح پانی کا بھی یہی ہے. اگر تو پاکستان ایسا ملک ہوتا جہاں پہ سارا سال بارشیں ہوتی رہتی، تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد ٹراپیکل کنٹریز میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو شاید ہمیں زیادہ بڑے ڈیم نہ بنانے پڑتے، اور وہاں پہ ہمیں چھوٹے ڈیموں سے ہی کام چل جاتا یا ایون کم ڈیموں سے ہی کام چل جاتا. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 80-85% بارشیں ایک سیزن میں ہو جاتی ہیں، باقی سارا سال میں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر فصلوں کی ضروریات ہماری سارا سال ہے. تو اس لیے پاکستان کا جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ڈیم بنائے اور وہ سٹوریج کے لیے ڈیم بنائے. اب اگلا جو ایشو ہے جو اس وقت ہائی لائٹ کیا ہے کہ ڈیم جو ہے سیلاب کو نہیں روکتے. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیم ہیں کتنے. ہمارے پاس صرف 2 بڑے ڈیم ہیں، منگلا اور تربیلا، جن کی ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی دونوں کو ملائیں تو 14 ملین ایکڑ فیٹ بھی نہیں بنتی. اور ہماری جو سالانہ پانی آتا ہے دریاؤں میں وہ 130-140 ملین ایکڑ فیٹ آ جاتا ہے. تو ہماری تو سٹوریج ہی 10% ہے آف دا اویلیبل واٹر. جب آپ کے پاس 10% سٹوریج ہے تو 90% پانی تو آپ سٹور ہی نہیں کر سکتے، وہ تو دریاؤں میں بہہ رہا ہے. تو پریکٹیکلی تو ڈیمز کا پانی روکنے میں تو ہے رول ہی آلریڈی لیمیٹڈ ہے. آپ کے پاس مطلب ہے کہ 10% ہی آپ زیادہ سے زیادہ 10% سٹور کر سکیں گے، 90% تو آپ کا دریاؤں میں جائے گا. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس سے آرگومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ڈیم سیلاب کو نہیں روک سکتے. اگر اور پاکستان کے لیے تو واٹر سیکورٹی کے لیے بھی جو ہے نا، کسی بھی ملک کی واٹر سیکورٹی کے لیے 40% آف دا واٹر جو ہے اس کو سٹور کرنا چاہیے. خصوصاً ہمارے کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ زرعی معیشت ہے، 95% پانی ادھر استعمال کرتے ہیں. کچھ ہماری لیبر آدھی لیبر فورس ورک فورس ایگریکلچر ریلیٹڈ پروفیشن سے ہے. ہماری 20% GDP کا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہماری فوڈ سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر. تو اس کے لیے وی نیڈ واٹر، اور وہ سٹوریجز ہمارے پاس ایون زیادہ نہیں، 10% بہت کم ہے. ہمارے پاس کم از کم 40% آف دا واٹر جو ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے سٹوریجز ہونی چاہیے.